سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60 تک 6 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور پھر آپ کی وساطت سے کل جہاں کے لوگوں کو عمومی طور پر، یہود کو خصوصی طور پر مخاطب بنا کر کے ایک اصولی اور قانونی بات ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنایا اور اس کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہود جب آپ کو شہید کرنے کے پوری طرح در پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی ارشاد فرمائی کہ اے عیسیٰ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں آپ کو پوری طرح وصول کر لوں گا، یعنی ان کی پہنچ سے دور رکھ کر آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو طبعی موت دوں گا، ان کے ہاتھ سے آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا۔ دونوں معنی آپ کی سمجھ میں آ گئے؟ اب ان دونوں معنی کو سمجھنے کے بعد یہ جو فلسفہ ہے نا یہود کا کہ ہم نے انہیں سولی لٹکا دیا، یہ غلط اس لیے ہے کہ اگر اس فلسفے کو درست مان لیا جائے، اس بات کو درست مان لیا جائے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا، اور یہی نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ ابتدائی طور پہ آپ کو سولی لٹکا دیا گیا، پھر آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور اسی سے ملتا جلتا نظریہ قادیانیوں کا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ ظاہر ہے اگر وہ فوت ہو چکے تو پھر اس کا پس منظر اور اس کا سبب وہی سولی لٹکانا ہوا۔ اس لحاظ سے تینوں اقوام کا یا تینوں طبقات کا نظریہ ایک ہی ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے وہ جو بات فرمائی تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جبکہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر یہ آیت کریمہ نعوذ باللہ جھوٹی ہو جاتی ہے، یہ آیت کریمہ غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے اس بات پر غور کیجئے کہ اگر ان کی اس بات کو نظریے کو تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی غالب آ گئے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر قرآن پاک کی یہ آیت درست ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اس آیت کریمہ میں دو متضاد تدابیر بتائی گئی۔ ایک تدبیر یہ بتائی گئی کہ یہودی آپ پر غالب ہونا چاہتے ہیں، اس کی متضاد تدبیر یہ بتلائی گئی کہ اللہ غالب ہونے دے گا نہیں۔ اب اگر مان لیا جائے کہ وہ غالب ہو گئے تو پھر اللہ کی تدبیر تو ہو گئی غلط، واللہ خیر الماکرین ہو گیا غلط۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کی تدبیر درست تھی اور اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا تسلط نہیں ہو سکا، ان کا غلبہ نہیں ہو سکا۔ اسی بات کو آیت کریمہ کی ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ، جب کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ میں آپ کو وصول کر لوں گا، پھر آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا، اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے۔ اب دوسری بات یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے عیسیٰ میں آپ کو لوگوں سے پاک کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو الزام تراشیاں یہود نے کی، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو اس الزام سے بری کر دوں گا، اس الزام سے پاک کر دوں گا۔ اور یقین کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ابتدائی طور پہ یہود کے جو نظریات تھے، ان نظریات کو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے اور جملے کے نتیجے میں ان کو اتنا زیادہ دبا دیا کہ اب پوری دنیا میں اس الزام کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں اس الزام کا کوئی اثر اس وقت پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام
ساتھ اچھی عقیدت، اچھے ان کے ساتھ خیالات اور ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی والدہ کے حوالے سے اچھے نظریات کے حامل لوگ پوری دنیا میں زیادہ ہیں، اور یہود جو ان کی والدہ پر الزام لگانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کافروں سے آپ کو پاک کر دے گا، یعنی آپ کے اوپر، آپ کی والدہ کے اوپر لگائے جانے والے الزامات کو اللہ ہٹا دے گا، اچھا، یا ان کو بالکل بیکار اور عبث بنا دے گا۔ تیسری بات فرمائی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت وعدہ فرمایا جب وہ کس میں ہے؟ حصار میں ہے، معاصرے میں۔ اس وقت تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں آپ کے متبعین کو کافروں پر غالب رکھوں گا، آپ کے متبعین کو کافروں پر، یہ جملے پہ غور کیجیے گا، آپ کے اتباع کرنے والوں کو کافروں پر غالب رکھوں گا۔ یقیناً یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ یہود۔ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دعوت توحید دے رہے ہیں اور اب جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرما رہے ہیں، اس وقت دو ہی طبقے ہیں، ایک طبقہ آپ کے ماننے والا اور دوسرا طبقہ آپ کا دشمن۔ جو آپ کے ماننے والا ہے وہ حواریین نصارہ کہلائے، اور جو نہیں ماننے والا وہ یہود، اور انہوں نے سازش کی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پورا ایک پلان کیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر، آپ کے متبعین کو کافروں پر، آپ کے اپنوں کو دشمنوں پر، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے مطلب خلاف سازش کرنے والوں پر اللہ کیا کریں گے؟ غالب رکھیں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں اس جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، آپ حالات حاضرہ اور ماضی پہ غور کیجئے گا، آپ کو یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے اتباع کرنے والے ماننے والوں کو کافروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا، اور یاد رکھیے قرآن نے دعویٰ کیا ہے، رب نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، جھوٹ تو۔ اب قرآن کی روشنی میں ہی ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، جبکہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیت اب آہستہ آہستہ مغلوب ہوتی جا رہی ہے اور یہودیت غالب آتی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے غالب اور آپ کے دشمن مغلوب۔ اچھا، آپ کے ماننے والوں میں سے ایک عیسائی اور آپ کے ماننے والوں میں سے دوسرے کون؟ مسلمان۔ ہم دیکھیں تو دونوں طرف مسلمان بھی اور عیسائی بھی اس وقت یہودیوں کے زیر تسلط ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو مسلمان ہو رہے ہیں اور عیسائیت اس طرف مائل ہو رہی ہے کہ وہ اب جیسا جیسا یہود کہتے ہیں ویسا ویسا وہ مانتے جا رہے ہیں۔ گویا نفسیاتی طور پر عیسائی مغلوب ہو چکے، اب حقائق کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے مغلوب ہونا باقی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے ماننے والے آپ کے نہ ماننے والوں پر غالب رہیں گے، اور دعویٰ تو بظاہر نعوذ باللہ غلط ثابت ہو رہا ہے یا غلط ثابت ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کا کیا حکم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید الفرقان حمید نے اس بات کو ایک اور مقام پر بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے سورہ آل عمران ہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہود پر ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، قتل کیا اور سارا۔ لیکن اس ذلت اور مسکنت سے نکلنے کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا۔ وہ نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اینما ثقفوا، جہاں رہیں گے یہ ذلیل ہی رہیں گے، الا بحبل من اللہ، الا نمبر 1 اللہ کی رسی کو تھام لیں، نمبر 2 وحبل من الناس، لوگوں کی رسی کو تھام لیں، لوگوں کی مدد حاصل کر لیں، یا لوگوں کی پشت پناہی، مدد نہیں، لوگوں کی پشت پناہی حاصل کر لیں۔ اب قرآن نے دو باتیں کہیں، یا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یا پھر لوگوں کی رسی کو، لوگوں کی پشت پناہی کو حاصل کر لیں۔
اس صورت میں پھر یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اگر یہودیت کچھ غلبے کی طرف جا رہی ہے اور نظر آ رہی ہے تو یاد رکھیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے لوگوں کی پشت پناہی حاصل کر لی۔ جن اہل ایمان کو، جن اہل کتاب کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم کافروں پر غالب رہو گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودیوں پر غالب رہیں گے، قرآن پاک نے یہی کہا تھا۔ لیکن اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی خود سپورٹ کریں یہودیوں کو، خود ان کی پشت پناہی کریں، تو قرآن کا دعویٰ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا دعویٰ تو آج 3000 سال تک اگر دیکھا جائے تو قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ پر سچا ہے۔ اور نزول اپنا بعثت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال گزر چکے، 2000 سال 2021 ہے نا جی، ایسی ہے نا، تو 2000 سال گزر چکے، 2021 سال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ہو چکے۔ اب قرآن کے اس دعوے کے مطابق تقریباً 2000 سال گزر چکے، اور ان 2000 سالوں میں سے پچھلے 72 سال پیچھے اگر چلے جائیں، گویا 1900 سال تک یہودیت مغلوب رہی ہے، اور پوری دنیا میں صرف 2 ہی طاقتیں غالب رہی ہیں، یا عیسائیت یا پھر جب اسلام آیا تو اسلام غالب رہا۔ اب اگر یہودیت کچھ غلبے کی طرف جا رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہودیت کا غلبہ نہیں ہے، اس کا بنیادی وجہ یہودیت کا غالب ہونا نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی بزدلی اور عیسائیوں کا جو دوغلا پن ہے، منافقت ہے، وہ ہے۔ مسلمان کمزور ہو گئے، بزدل ہو گئے، اس کی وجہ سے یہودیوں کو تھوڑا سا شے مل گئی اور ان کے جو اعصاب مضبوط ہو گئے، اور دوسری طرف عیسائی منافق ہو گئے۔ عیسائی منافق اس لیے ہو گئے کہ یہ عیسائی جو اسلام کے قریب تھے اب وہ یہودیت کے قریب ہو چکے ہیں، تو دوغلا پن اختیار کر لیا نا۔ تو قرآن کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے جناب، یہ ان لوگوں کا اپنا مزاج ہے، اپنی کارستانی ہے، جس کے نتیجے میں ایسا ہوا۔ اچھا، تو فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ تیسرا وعدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھا وعدہ یہ ہے کہ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ، تمہارا میری طرف ہی لوٹ کر آنا، یعنی تمہارا لوٹنا میری طرف ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں، کس چیز کا؟ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اختلاف کن چیزوں میں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے یا اللہ کے بیٹے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بندے؟ خدا یا خدا کے رسول؟ خدائی میں شریک یا خدا کے فرستادہ؟ کیا ہے اس میں اختلاف؟ اور پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نعوذ باللہ بدکارہ ہیں یا آپ نیکوکار اور ولیہ تھی، اس میں تمہارا اختلاف ہے، یہود اور اچھا، پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا یا انتقال نہیں ہوا، جیسا کہ قادیانی، عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ قتل کر دیے گئے، آپ وفات پا گئے، لیکن علیہ السلام کا ان سے بالکل اختلاف ہے اور اپنا نظریہ بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، نہ ہی آپ قتل کیے گئے، نہ ہی آپ سولی لٹکائے گئے، بلکہ آپ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں اللہ انہیں دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، 40 سال ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، اور آپ کا انتقال طبعی ہوگا، اور آپ کا روزہ حضور علیہ السلام کے روزے میں، یعنی آپ کی قبر مبارک حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر میں ہوگی، اور جس کی جگہ وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ بات سمجھ گئی؟ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس آیت کریمہ کو اب سمجھیے۔ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں آپ کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے جاننے، ان کے سمجھنے، ان کے عقائد کو نہ ماننے کے اعتبار سے یا ماننے کے اعتبار سے، فرمایا جو لوگ کافر ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا دنیا اور آخرت میں، وہ دنیا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، جو قرآن پاک نے کہا ہے۔ اب اس کو جب حالات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عیسائیوں سے یہودیوں کو ہمیشہ مار پڑتی رہی ہے، مسلمانوں سے یہودیوں کو مار پڑتی رہی ہے،
دنیا کی دوسری اقوام سے یہودیوں کو مار پڑتی رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر رفع ہوا، آسمانوں پر تشریف لے گئے، اس وقت میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ یہود کا فلسطین میں افرادی قوت کے اعتبار سے غلبہ تھا۔ اگرچہ یہ پورا کا پورا خطہ شام، عراق، فلسطین، یہ تمام کے تمام علاقے روما سلطنت کے زیر نگین تھے، جو کہ بت پرست حکمران تھے، لیکن مذہبی اعتبار سے وہاں پر غلبہ جس مذہب کو تھا وہ یہودیت تھی۔ کون سی تھی؟ یہودیت۔ اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ تھے، اسی لیے انہوں نے ریشہ دوانیاں کی، اور اسی لیے سارے حالات آپ کے سامنے پہلے سے موجود۔ اب سنیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہود اس وقت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہود فلسطین سے مار مار کے ایسے بھگا دیے گئے کہ ان کا نام و نشان تک فلسطین میں نہیں تھا۔ ٹائٹس نے انہیں اتنا مارا کہ ان کا تابوت سکینہ چھین لیا۔ جانتے ہیں نا تابوت سکینہ کیا ہے؟ وہ تابوت کہ جس میں بنی اسرائیل کے متبرکات تھے، اور آج تک یہودیت اس تابوت کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، وہ نہیں ملا۔ کہاں گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہودی بیت المقدس کی دیواروں کو، یہ جو دیوار گریہ ہے، اس سے متصل ہی ایک دیوار کا حصہ ہے جسے وہ اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر چکے ہیں، کھودتے جا رہے ہیں۔ ان کو ان کے بڑوں نے یہ بتلایا ہے کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ نے جب ان پر چڑھائی کی، ان کا وہ تابوت چھینا، ان سے چھین کر کے وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا، بلکہ وہ یہیں پر اسی بیت المقدس کی کسی دیوار کے نیچے وہ چھپا گیا ہے۔ اور اچھا، پھر آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اس تابوت کے حوالے سے یہودیوں کا یہ نظریہ، یہ سوچ تھی کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس رہا ہم غالب رہے، جس دن یہ تابوت ہم سے چھین لیا گیا ہم مغلوب ہو گئے۔ اب وہ اپنے غلبے کے لیے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں اس سے محبت نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں اس سے محبت نہیں ہے۔ وہ بھی ایک غار بنا چکے تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے، ادھر ایک اور قوم نے بھی ایک غار میں ایک امام کو چھپایا ہوا ہے، وہ بھی انتظار میں ہے، یہ بھی انتظار میں ہے۔ وہ ان کے تابوت نہیں مل رہا، ان کا امام نہیں مل رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو نظریہ ان کا اس تابوت کے حوالے سے ہے نا، وہی نظریہ ان کا اس امام کے حوالے سے ہے۔ امام قرآن لے کر غائب ہو گیا، 40 پاروں کا قرآن، 70 گز لمبا قرآن، یعنی 2.5 سال کا وہ بچہ امام وہ لے کر کے غائب ہو گیا۔ غار سر من رانی میں، جو اس غار کو دیکھے باغ ہو جائے، اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے، لیکن غار سے اندر سے آج تک برآمد کچھ نہیں ہوا۔ فلسفہ یہ ہے کہ جب دنیا میں 313 پکے مومن ہوں گے، کیا فلسفہ ہے؟ 313 پکے مومن ہوں گے تو امام صاحب باہر تشریف لائیں گے۔ ہم تو ویسے ہی ان کے کاغذات میں مومن نہیں ہے نا، خود کو وہ مومن کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 313 مومن آج تک پوری دنیا میں نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوئے۔ ہماری اب ایک ہے امام غائب اور ایک ہے تابوت غائب، دونوں کی تلاش جاری ہے۔ ان کے نزدیک بھی عجل یا امام صاحب جلدی کیجیے، آ جائیے، اور ان کے نزدیک بھی دیوار گریہ کے سامنے جا کر ہر سال روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اے گاڈ، اے مسیح موعود، اے دنیا کے نجات دہندہ، آ جا، تیری انتظار ہے۔ یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بات ایک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انتظار تو دونوں کو ہے، انتظار تو دونوں۔ تو خیر، اس تابوت کے حوالے سے نظریہ اور فلسفہ یہ ہے، اس تابوت کے حوالے سے نظریہ اور فلسفہ کہ جب تک وہ تابوت تھا برکتیں تھیں، جب تابوت اٹھا لیا گیا، چھین لیا گیا، برکتیں ختم ہو گئی۔ کسی درجے میں یہ بات درست بھی ہے، جب سے تابوت گیا برکتیں ختم ہو گئی،
لیکن یہ کسی درجے میں بات ہے، ورنہ اصل بات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہے کہ وہ برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے، تابوت اصل بات نہیں ہے، تابوت تو ظاہری شکل ہے، ورنہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ ہے وہ بات جس کا میں نے پوری تفصیل سے عرض کر دیا کہ یہود کو اللہ اس دنیا میں رسوا کرتے رہے، 2000 سال تک رسوا ہوتے رہے۔ آج کسی درجے میں ان کو کچھ حیثیت حاصل ہے تو یہ پائیدار نہیں ہے، یہ پائیدار، یہ بھی ان کے اپنے پٹنے کی طرف، اپنے یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کس کی جب موت آتی ہے جی، گیدڑ شریف کی ہے نا، گیدڑ شریف کی جب موت آتی ہے تو وہ کس کا رخ کرتا ہے؟ بس ان کی بھی موت آ گئی ہے، یہ کچھ اصفہان کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنی مقتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی معین و مددگار نہیں ہوگا، معین و مددگار۔ اب یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج امریکہ، برطانیہ ان کی پشپائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نا، تو قرآن کا کیا یہ دعویٰ غلط ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، غلط نہیں ہے، اس لیے کہ نصرت کرنے میں اور مفادات حاصل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، امریکہ پشپنائی کر رہا ہے، برطانیہ پشپنائی کر رہا ہے، وہ اصل میں یہودیوں کی مدد و نصرت نہیں کر رہے، وہ اصل میں اینٹی مسلم کارروائی کر رہے ہیں، صہیونیت کو مضبوط کر رہے ہیں اسلام کے مقابلے میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت کہتے ہیں بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر دنیاوی مفاد اور غرض کے کسی کے ساتھ دلی، مالی، وقتی تعاون کرنا، اس کو کہتے ہیں نصرت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ، مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، آگے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نصرت کی۔ ان کی یہ نصرت کس لیے تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ کس کے لیے تھی؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، سوائے کس کے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی۔ تو اللہ نے اسی بات پر ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے۔ نصرت ہوتی ہے رحم کی بنیاد پر، نصرت ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر۔ اللہ کا قرآن سچا ہے کہ یہود کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر آج امریکہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، آج اگر برطانیہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا دوسرے ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں یہود اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی پتہ ہے ہمارا خون یہودی چوس رہے ہیں۔ مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کو یہودیوں سے نقصان پہنچا ہے۔ عیسائی اندر ہی اندر سے یعنی یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں، لیکن ظاہراً وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ عیسائیوں کو جہاں یہودیوں سے گلہ ہے، جہاں یہودیوں سے دکھ پہنچا ہے، وہیں اسلام اور مسلمانوں سے بھی انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کی وساطت سے مسلمانوں کو زیر کیا جائے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو مغلوب نہ کر سکیں تو خود تو پٹ جائیں اور خود تو تباہ و برباد ہو جائیں۔ یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دونوں دشمن ہیں، ہمارے اس دشمن کا سپورٹ کر کے، اس دشمن کی سپورٹ کر کے، اس کو جو ہے اس کی پشپنائی کر کے اس کو اس سے لڑانا، یا یہ تباہ ہو جائے گا یا وہ تباہ ہو جائیں گے، فائدہ ہمارا ہی ہے۔ عیسائی تو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں، عیسائی تو اس لیے، یہ مدد نہیں ہوتی، اس کو نصرت نہیں کہتے۔ تو قرآن کا دعویٰ سچا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کے اعتبار سے نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلہ دے گا۔ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے انہیں اللہ پورا صلہ دے گا۔ لیکن آخری جملہ ہے، فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ ظالموں کو دوست، اس جملے کو آپ پچھلی میری تشریح کو مد نظر رکھیں، ذہن میں لائیں، ایک دفعہ پھر حاضر کریں، آپ کو بات سمجھ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا معین و مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ آج عیسائی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، عیسائی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، لیکن یہ نصرت نہیں ہے، یہ ظلم ہے،
یہ نصرت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو پورا پورا صلہ دے گا، لیکن اگر یہ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے اپنے ایمان کو برباد کر دے، اپنی نیکیوں کو برباد کر دے ظلم کر کے، تو اللہ انہیں پسند نہیں کرے گا۔ عیسائیوں کو اہل ایمان کہا جاتا تھا، اس وقت اہل ایمان کہا جاتا تھا، عیسائیوں کے اعمال نیک تھے۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں جتنے بھی مشنری ادارے ہیں، جتنے بھی رفائی ادارے ہیں، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ عیسائی کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان تمام نیکیوں کو اللہ برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم ہے، اس لیے کہ کیا ہے؟ یہ ان کا ظلم کس پر ہے؟ خود پہلے اپنے آپ پر، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دشمن کو اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ ظلم ہے۔ پھر نمبر 2، انہوں نے اپنے آپ پر اپنے قاتلوں کو انہوں نے دشمن بنا لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر نمبر 3، انہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کی قربت اختیار کرتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قربت اختیار کرنے کے انہوں نے یہودیت کی قربت اختیار کر لی، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ظلم ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جن یہودیوں نے ان کی ماں پر، ان کی بزرگ ولیہ پر، ان کے نبی پر الزام تراشیاں کی، انہیں قتل کرنے کے منصوبے کیے، آج وہی بغیرت عیسائی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بات سنا رہی ہے آیت کریمہ سنا رہی۔ اچھا، ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، اللہ اکبر۔ اب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، فرمایا محبوب یہ ہم آپ کو اپنی آیاتیں ہاں جی اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہاں جی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کے اوپر مسئلہ روز روشن کی طرح عیا ہو جائے، اور آپ کی امت پر مسئلہ روز روشن کی طرح عیا ہو جائے۔ یہی وہ بات ہے جس کو میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیل سے تذکرہ کیوں؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جنہیں میں نے آسمانوں پہ اٹھایا انہیں دنیا میں بھیجوں گا، ان کی نشانیاں ذہن میں رکھ لو، کہیں کل کو دھوکہ نہ کھا لو، دھوکہ نہ کر، اور دوسرے نمبر پر یا ان کا انکار نہ کر بیٹھو، اور دوسری وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اصل اور نقل میں پہچان کرنے کے لیے ساری نشانیاں بتلا دی ہیں۔ ورنہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نقل میں ایک کانا ادھر بھی قادیان میں سے بھی پیدا ہوا تھا جس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، لیکن علماء نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں، تو مسیح موعود نہیں ہو سکتا، تو دجال اکبر ہوگا۔ بات ہماری اچھا، اب آخری آیت فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ یہ جو جملہ ہے یہ بالخصوص عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے عیسائیوں، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ تخلیق کو الوہیت کا درجہ دے دیا، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تمہیں دھوکہ پڑ گیا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا وہ اللہ ہوگا یا اللہ کا بیٹا ہوگا، تمہیں یہ دھوکہ پڑا۔ تو ظالموں، تم نے یہاں تو دھوکے میں مبتلا ہو گئے، یا تو تمہیں اشتباہ ہو گیا، لیکن ایک ذات اس سے پہلے پیدا ہوئے اور انہیں خدا نے پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، تم بھی مانتے ہو کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تمہارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ خدا ہیں، تمہارے نزدیک بھی تمہارے عقیدے کے مطابق بھی کفر ہے۔ اب تم ان کو تو خدا کہتے رہے کہ جن کو اللہ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، جن کی ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، انہیں آپ نے خدا نہیں کہا، حالانکہ خدا ان کو بھی کہنا کفر ہے اور تمہارے عقیدے کے مطابق بھی کفر ہے۔ حقائق میں تو کفر ہے ہی ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق بھی کفر۔ تو جب تمہارے عقیدے کے مطابق بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والے آدم کو خدا کہنا، خدا کا بیٹا کہنا یا خدائی میں شریک سمجھنا کفر ہے، تو پھر تم نے یہ عقیدہ کیسے کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہیں؟ اس لیے تمہیں مطلب دھوکہ ہوا کہ وہ مطلب بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ فرمایا نہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کمثل آدم، جیسا کہ آدم کی، یعنی تخلیق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار، یہاں بات فضائل مناقب کی نہیں ہے، یہاں نبوت اور رسالت کے منصب کی نہیں ہے،
بس بھائی یہاں تخلیق کی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تخلیق کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسا کہ آدم علیہ السلام، یعنی وہ بھی اسباب عادیہ سے ہٹ کر پیدا ہوئے، یہ بھی اسباب عادیہ سے ہٹ کر پیدا ہوئے. فرمایا خلقہ من تراب، یہ تو پھر ماں کے بطن سے دنیا میں نمودار ہوئے، انہیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے. یعنی اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے، حکم کن سے. بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم روح یعنی پھونک کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ امر کن سے پیدا ہوئے، یہ امر روح سے پیدا ہوئے. تو اگر آدم علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے ہمسر اور شریک نہیں، تو پھر یہ کیوں؟ اس لیے فرمایا الحق من رب، محبوب حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا، حق آپ کے رب کی طرف سے آ چکا. اب میں اس جملے کو دہرانے کے لیے پھر وہ بالکل سورہ مبارکہ کے آغاز میں جاؤں گا. نصارہ نجران کا ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، 60 افراد تھے. حضور سے انہوں نے آ کر کے ساری بحث و مباحثہ کیا، اور سارے بحث و مباحثہ کے نتیجے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الحق من ربک، محبوب اس بحث و مباحثہ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ ہم نے دلائل دے دیے، حق بیان کر دیا، قرآن نے واضح طور پہ تمام پیغام سنا دیا. اب اس پیغام کے آنے کے بعد کوئی اگر نہیں مانتا، شک میں ہے، تردد میں ہے، تو وہ اس کی اپنی جہالت ہے. آپ جاہلوں کا ساتھ مت دیجیے. یہ ظاہراً حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، حقیقتاً امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، حق تمہارے پاس آ چکا، لہذا تم نے عقیدہ عیسیٰ السلام کے حوالے سے حق والا رکھنا ہے، باطل والا. اس کا مطلب یہ ہوا